ہم نے بھلایا نہ ہوتا، درس قرآن کو اگر ہم نے بھلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا، یہ زمانہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ حضرات محترم، ماہ رمضان شریف کا یہ دوسرا عشرہ اختتام پر ہے، ختم ہونے والا ہے۔ بہت ہی عظمتوں والا یہ مہینہ ہے، برکتوں والا یہ مہینہ ہے۔ جس طرح سارے نبیوں کے سردار ہمارے نبی ہیں، جس طرح تمام نبیوں کے سید کے معنی سردار، تمام نبیوں کے سید ہمارے نبی ہیں، اسی لیے آپ کو سید الانبیاء کہا جاتا ہے۔ جس طرح سارے دنوں کا سردار جمعہ ہے، جس طرح تمام مخلوق پر جو سید ہے، اشرف مخلوقات ہے، وہ انسان ہے، جس طرح عام مخلوق پر جو فضیلت اور برتری حاصل ہے، تمام مخلوق پر جو فضیلت اور برتری میرے نبی کو حاصل ہے، جس طرح سارے ایام کا سردار جو ہے وہ جمعہ مبارک ہے، اسی طرح 12 مہینوں میں جو مہینہ ہے رمضان مبارک، یہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہے، اسی لیے اسے سید الشہور کہا جاتا ہے۔ سارے مہینوں کا یہ سردار ہے۔ رمضان المبارک کی بڑی برکتیں ہیں۔ اگر ہم کوئی نفل یا مستحب ادا کرتے ہیں تو ہم کو فرائض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جب ہم کوئی فریضہ ادا کرتے ہیں، کوئی فرض ادا کرتے ہیں تو ہمیں 70 کا ثواب ملتا ہے، 70 کا ثواب ملتا ہے۔ حضرات محترم، اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ بڑا بدنصیب ہے وہ شخص، بڑا بدنصیب ہے، بڑا شقی ہے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا اور اس نے اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا کر کے جنت کا حقدار نہیں ہو سکا۔ اور یہ آیا ہے کہ بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جو اپنے والدین یا کسی ایک کو پائے اور اس کی خدمت کر کے اللہ کی رضا نہ حاصل کر پائے۔ اللہ، رمضان المبارک کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ دوسرا عشرہ اختتام پر ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ اس مہینے میں لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس مہینے میں لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے یہ زکوٰۃ شاعر اسلام میں سے ایک رکن، ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ جو زکوٰۃ کا انکار کرے وہ کافر ہے، جو زکوٰۃ کا انکار کرے وہ کافر ہے، جو زکوٰۃ نہ ادا کرے وہ فاسق ہے، اس کو شریعت نے حکم دیا ہے کہ ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے میں تاخیر کرے وہ گناہگار ہے۔ جو زکوٰۃ کا منکر ہے، زکوٰۃ کا جو انکار کرے یا معاذ اللہ یہ کہے کہ یہ تو ٹیکس ہے، وہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا شخص کافر ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور جو زکوٰۃ کا انکار نہ کرتا ہو لیکن زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو، ایسا شخص جو ہے وہ فاسق ہے۔ فاسق جس کی شہادت گواہی قبول نہیں کی جاتی ہے، اور حکم ہے کہ ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے۔ اور جو شخص زکوٰۃ کا انکار بھی نہ کرے، زکوٰۃ ادا بھی کرتا ہو لیکن ادا کرنے میں تاخیر کرتا ہو، دیری کرتا ہو، تو ایسا شخص گناہ گار ہے۔ ایسا شخص کیا ہے؟ گناہ گار ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مفہوم میں عرض کرتا ہوں، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کو اللہ کے قلعے میں محفوظ کر لو، اور آپ نے فرمایا ہے کہ جو مال تباہ و برباد ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی بنا پر ہوتا ہے، زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی بنا پر ہوتا ہے۔ حضرات محترم، تو زکوٰۃ ادا کی جائے۔ جس طرح آدمی کے بدن کا میل دھل جاتا ہے جب وہ نہاتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، جس طرح جسم کا، روح کا جو ہے زکوٰۃ روزہ ہے،
اسی طرح مال کا زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ یعنی میل کچیل نکالنے والا جو ہے وہ زکوٰۃ. اور زکوٰۃ یہ اس لیے فرض کیے گیا تاکہ تمہارے مال میں جو غریبوں کا حصہ ہے وہ غریبوں تک پہنچ جائے. ایک ایسا طریقہ یہ رائج ہوا ہے اسلام میں کہ کوئی شخص غریب رہ ہی نہ جائے اگر ہر آدمی اپنا حق ادا کرنے پر آ جائے. اور میں بتاؤں صحابہ کرام کا دستور تھا. صحابہ کرام کا دستور یہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تو ایک صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ بدلے میں کیا ملے گی؟ سب جواب ملتا ہے کہ بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جنت عطا کرے گا. وہ جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ نہر کا پانی بڑا میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. اللہ اکبر. وہ صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بدلے میں جنت عطا فرمائے گا، کیا میں قرض حسن دو تو پروردگار عالم ہمیں جنت عطا فرمائے گا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہائے میرے پیارے صحابی ہاں ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا اور اس بات کا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں. وہ صحابی جاتے ہیں اور ان کے پاس ایک بہت بڑا باغ ہوتا ہے اور باغ ہی میں ان کا گھر ہوتا ہے. وہ باغ کے ایک کنارے دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں اے میری شریک حیات باہر آ جاؤ، اب میں اس گھر میں نہیں رہ سکتا ہوں. میں نے یہ گھر راہ خدا میں دے دیا ہے، قرض حسن دے دیا ہے. پیارے محترم بھائیوں ذرا قربان جاؤ. وہ صحابی جس کے پاس رہنے کے لیے دوسرا کوئی گھر نہیں تھا، وہ باغ تھا، اسی باغ میں مکان تھا. اس نے اپنا سارا باغ اور مال و متاع سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا، راہ راست میں خرچ کر دیا اور پھر یہ بھی نہیں گوارا کیا اس باغ میں داخل ہو جائے. باغ کے باہر ہی کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں اے میرے شریک حیات باہر آ جاؤ، میں نے یہ سارا کا سارا مال اللہ کو قرض حسن دیا ہے. حضرات محترم ہمیں یہی سے سبق ملتا ہے. صحابہ کرام کا جو دستور عمل تھا وہ ہمارے لیے نمونہ حیات ہے. ہمیں ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے اور زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. زکوٰۃ کیا ہے؟ 7.5 تولہ سونا ہے، 52.5 تولہ چاندی. ان میں سے کوئی ایک مل جائے اور کچھ نقدی ہو جائے، سب جمع ہو جائے، سال بھر گزر جائے، جمع پونجی پر زکوٰۃ ہے. سب سال بھر گزر جائے تو کسی ایک جو کم قیمت میں یعنی چاندی کی مقدار اگر آپ کی جمع پونجی پہنچ رہی ہے، چاندی کی مقدار آپ کی رقم پہنچ رہا ہے، تھوڑا بہت سونا ہے، تھوڑا بہت چاندی ہے، تھوڑا بہت نقدی بھی ہے، جب سب کو ملایا تو وہ چاندی کی نصاب تک پہنچ گیا، چاندی کی نصاب تک پہنچ گیا تو اس پر زکوٰۃ کیا ہے؟ واجب ہے. صرف نقدی ہے آپ کے پاس، چاندی کی مقدار تک نہیں پہنچ رہا ہے، یا صرف چاندی ہے جو چاندی کی مقدار تک نہیں پہنچ رہا ہے، صرف سونا جو سونا کی مقدار تک نہیں پہنچ رہا ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. اور ایسا اس زمانے میں الا ماشاء اللہ کوئی گھر نہیں ہوگا جس کے پاس یہ تینوں نہ ہو. صرف سونا ہو یا صرف چاندی ہو، کچھ نہ کچھ ضرور پایا جاتا ہے، چاہے 2 ہی 4 گرام کا پایا جائے لیکن پایا جاتا ہے. تو زکوٰۃ ادا کیجئے. اچھا تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا حشر کیا ہوتا ہے؟ ثعلبہ بن حاطب کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. میں اجمالی طور پر آپ کے ذہن نشی کرنا چاہتا ہوں. ثعلبہ بن حاطب وہ صحابی رسول تھے جو بڑی لیٹ میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، بڑے جلدی چلا جایا کرتے تھے. صحابہ کرام نے بارگاہ رسول میں شکایت کی یا رسول اللہ یہ ثعلبہ ہے، بڑے تاخیر میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جب جماعت کا وقت ہو جاتا ہے تب یہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اب جو ہی جماعت ختم ہوتی ہے یہ فوراً واپس چلے جاتے ہیں. جب بارگاہ رسول میں صحابہ کرام نے شکایت کی تو ثعلبہ بن حاطب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا اے ثعلبہ کیا بات ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو تم کو تاخیر سے لاتی ہے جلدی واپس لے جاتی ہے؟ ثعلبہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں، میرے پاس پہننے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے. غور کیجئے گا، پہننے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے، گھر میں صرف ایک چادر ہے، اسی چادر کو اوڑھ کر کے میں آتا ہوں نماز پڑھتا ہوں اور جب میں جلدی سے واپس جاتا ہوں تو وہی چادر اوڑھ کر میری شریک حیات میری بیوی نماز پڑھتی ہے. اللہ. اب یہیں پر میں اگر آپ سے پوچھوں آپ کے پاس کتنا کپڑا ہے،
میں کسی کو نشانہ نہیں بنانا چاہتا ہوں، لیکن میں نے بارہا میں خود اعلان کر چکا ہوں کہ اگر ہاف آستین سے اوپر آپ جو ہے کپڑا چڑھا کر کے نماز پڑھتے ہیں، کپڑا ہوتے ہوئے بھی ایسا کپڑا اگر پہن کر آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز مکروہ تحریمی ہے۔ کپڑا ہوتے ہوئے بھی آپ الٹ کر کے پڑھتے ہیں، کپڑا لٹکا کر کے پڑھتے ہیں تو یہ نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ اس پر بڑی توجہ ہونی چاہیے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن مسائل نماز ہم کو پتہ ہی نہیں ہے اور ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے تم سوال کرو اگر نہیں جانتے ہو، پوچھو، کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ تو اگر آپ نہیں پوچھتے ہیں ہم بتاتے ہیں تو جہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آتی وہاں عمل کرنی چاہیے، اور جب سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس کو دوبارہ پوچھنا چاہیے، دوبارہ پوچھنا چاہیے۔ عام فہم میں سمجھانے والا آپ کو سمجھائے گا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر عمل کی جائے۔ ثعلبہ بن حاتم جس کے پاس صرف ایک چادر ہے، اسی چادر میں نماز پڑھتے ہیں۔ جب بارگاہ رسول میں صحابہ کرام کے مجمع میں یہ بات کھل جاتی ہے تو ثعلبہ بن حاتم رو رو کر کے بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مال و متاع عطا کر دے، مجھے غریب سے مالدار بنا دے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ثعلبہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے، تمہارے لیے یہی بہتر ہے حضرت محترم۔ اور اس کے بعد میں ثعلبہ نے پھر عرض کیا، یوں ہی جب 3 بار عرض کیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ثعلبہ بن حاتم کے لیے دعا فرما دی۔ ثعلبہ بن حاتم کے لیے دعا فرمانی تھی کہ ثعلبہ کے پاس مال و متاع آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس اس زمانے میں سب سے بڑا جو پونجی سرمایہ ہوتا تھا وہ بکری، اونٹ اور بھیڑ ہوا کرتے تھے۔ سونا چاندی وہاں کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، آج سونا چاندی معنی رکھتا ہے۔ بھیڑ بکریاں اونٹ آنا شروع ہو گئی، اتنا مالدار ہو گیا کہ شہر میں اس کے لیے جگہ کم پڑ جاتی ہے، وہ شہر سے باہر چلا جاتا ہے، وہاں بھی جگہ کم پڑتی ہے اور جو ہے اس کی بھیڑ بکریاں بڑھتی ہوئی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جنگل اختیار کر لیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جمعہ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے ثعلبہ بن حاتم، پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جمعہ میں آنا ترک کر دیا، اور اس کے بعد پھر جب زکوٰۃ کا حکم نافذ ہوتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے عاملین کو یعنی زکوٰۃ وصولنے والے کو اس کے پاس بھیجتے ہیں تو ثعلبہ کہتا ہے کہ دوسروں کے پاس چلے جاؤ، میں ذرا حساب کر لوں اس کے بعد نکالتا ہوں۔ جب زکوٰۃ وصول کر کے عامل دوبارہ ثعلبہ بن حاتم کے پاس آتے ہیں تو ثعلبہ کہتا ہے کہ تم جو ہے بارگاہ رسول تک چلو، تم چلو، میں پیچھے سے زکوٰۃ ادا کر دوں گا۔ پتہ یہ چلا کہ ثعلبہ بن حاتم نے جب حساب لگایا تو کافی مال میں اس کا نکلنے لگا، جتنا مال ہوگا زکوٰۃ بھی اتنا ہی نکلنے والا ہوگا۔ اب کسی کے پاس بھائی 100 ہی روپیہ ہو تو اس کے پاس 2.5 روپیہ تو نکلے گا، لیکن کسی کے پاس اگر کروڑوں ہو تو لاکھوں تو زکوٰۃ نکلنی ہی نکلنی ہے۔ ثعلبہ بن حاتم بڑا امیر تھا، جنگلیں بھری ہوئی تھی اس کے مال و متاع سے، اللہ اکبر۔ تو جب بڑا سامان نکلنے لگا تو زکوٰۃ ادا کرنے میں وہ پیچھے ہٹ گیا، پیچھے ہٹنے لگا۔ جب پیچھے ہٹنے لگا صحابہ کرام کو بھیج دیا، صحابہ کرام پہنچتے ہیں اور اس کے بعد میں بارگاہ رسول میں اس کے اس واقعہ کو پیش کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے نہ کہا تھا اے ثعلبہ کہ تمہارے لیے غریبی بہتر ہے، میں نے کہا تھا تمہارے لیے یہ غریبی بہتر ہے۔ میں یہیں پر آپ کے ذہن کو اور قریب کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، نبی غیب جاننے والے نہیں ہیں، غیب کی بات بتانے والے نہیں ہیں۔ ذرا اس واقعے پر اپنے عداوت کے جذبے کو اتار کر دیکھے، میرے نبی نے پہلے ہی فرما دیا تھا اے ثعلبہ تمہارے لیے یہ غریبی بہتر ہے، کیونکہ میرے نبی جانتے تھے اگر تم مالدار ہو جائے گا زکوٰۃ ادا کرنے میں تو تاخیر کرے گا، زکوٰۃ ادا کرنے میں تو کانا بھوکم جو ہے ہچکچائے گا، تو میرے نبی نے پہلے ہی فرما دیا تھا اے ثعلبہ تمہارے لیے یہ غریبی بہتر ہے۔ لیکن ثعلبہ نے جب اصرار کیا تو میرے نبی نے دعا کر دی اور اس کو مالدار بنا دیا، نتیجہ سامنے آ گیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ثعلبہ اپنے مال کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا، اپنے مال کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا۔ بعد میں ثعلبہ نے سارے مال کو لے کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن میرے نبی نے مال کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ابوبکر کے زمانے میں حاضر ہوا، ابوبکر نے قبول نہ کیا، کہا جب میرے نبی نے نہیں قبول کیا تو ابوبکر کی کیا بساط ہے جو اس مال کو قبول کر سکے۔ الغرض فاروق اعظم کے زمانے میں بھی حاضر ہوا، فاروق اعظم نے جواب دیا جب میرے نبی نے نہیں قبول کیا، جو ابوبکر صدیق نے قبول نہیں کیا تو فاروق اعظم کیسے قبول کر سکتا ہے۔ الغرض اسی مال و متاع نے ثعلبہ کو پاگل اور تباہ و برباد کر دیا۔ اب وہ جنگلوں میں اپنے اوپر خاک ڈالتا ہوا پھرتا تھا اور کہتا تھا ہائے افسوس میں تو تباہ و برباد ہو گیا، اللہ کے رسول نے میرے متاع کو قبول نہ کیا، میرے زکوٰۃ کو قبول نہ کیا۔ حضرات محترم یہ صرف تاخیر کرنے، نبی کے
حکم کی نافرمانی کی وجہ سے ایسا ہوا. ذرا آج سوچے کتنے مالدار ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, ادا بھی کرتے ہیں تو اندازے سے ادا کر دیتے ہیں. میرے پیارے محترم, اندازے سے مت ادا کیا کیجیے, حساب لگایا کیجیے, حساب کے موافق جو ہے زکوٰۃ ادا کرے, حساب کے موافق زکوٰۃ ادا کرے. زیادہ دے لیکن کم نہ ہونے پائے, زیادہ دے لیکن کم نہ ہونے پائے. اسی طریقے سے صدقہ فطر جو ہے وہ سب سے کم درجہ جو رکھتا ہے وہ گندم یعنی گیہوں رکھتا, 2 کلو 47 گرام, جو ایک دم غریب کے لیے ہے, جس کے پاس بس مال کے نصاب میں کچھ بھی نہیں ہے, اس کے لیے یہ ہے. باقی جس کو اللہ نے نوازا ہے اس کے لیے کھجور ہے, کشمش ہے, دیگر چیزیں ہیں جو ہے, اس کو ادا کرے 4 کلو 94 گرام, یہ ادا کرے. اس کی اچھی خاصی رقم بنتی ہے. لیکن کیا ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ یہ گیہوں کی قیمت میں بھی لوگ دام کم کرتے ہیں, گیہوں کی قیمت میں بھی کیا کرتے ہیں, وہ فلاں جگہ 28 روپے کلو مل رہا ہے. اللہ اکبر, کیسا مزاج آ گیا ہے, کیسا مزاج آ گیا ہے ہمارا اور آپ کا. سب سے کم قیمت ہے اس میں تم کو بڑھا کر دینا چاہیے. اگر 60 روپیہ آ رہا ہے تم کو 100 دینا چاہیے, 100 آ رہا ہے تو 200 دینا چاہیے. ارے تمہارے جان کا یہ صدقہ ہے, تمہارے جان کی قیمت کیا 60 روپیہ ہے, تمہارے جان کی قیمت کیا 100 روپیہ ہے. اللہ اکبر. اگر وقت خدا نہ کرے وقت ایسا آ جائے کہ تمہاری جان پر پڑ جائے, تم اپنی مال و متاع بیچ کر اپنا علاج کراؤ گے, سب کچھ بیچ کر اپنا علاج کراؤ گے. اگر پوچھا جاتا ہے قیمت کیا, عام قیمت گیہوں کی ہے وہ 30 سے 30 کے لگ بھگ پار ہے. جوڑا جاتا ہے تو وہ 60 کے اوپر جاتا ہے, لیکن پتہ یہ چلتا ہے لوگ 60 روپیہ دے رہے ہیں, جبکہ 100 روپیہ کم سے کم دینا چاہیے. اللہ نے نوازا ہے تو پھر کشمش کی قیمت کیوں نہیں ادا کرتے؟ جو کی قیمت ادا کیجئے اس کی قیمت نہیں ادا کرتے. میرے پیارے محترم, یاد رکھیے اس سب چیزوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو قسم کھا کر فرمائی کہ میں محمد قسم کھا کر کہتا ہوں, ما نقص مال عبد من صدقہ, صدقہ سے کسی بندے کا مال کم نہیں ہوتا, صدقہ سے کسی بندے کا مال کم نہیں ہوتا ہے. جب میرے نبی نے قسم کھا کر فرما دیا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا ہے, تو کیوں ہم دل چھوٹا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں اپنی نیت ہم بگاڑ کر بیٹھے ہیں؟ جب ہماری نیت ہی نہیں صحیح تو مال بڑھے گا کہاں سے؟ جب نیت ہی نہیں صحیح ہے تو مال بڑھے گا کہاں سے؟ اپنی نیت کو صاف کر لو. اللہ کی راہ میں جب خرچ کرو تو دل کھول کر خرچ کرو. صحابہ کرام کے دستور رکھو, اپنے مال و متاع کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے تھے. آپ کو وہ واقعہ نہیں پتا کہ ایک صحابی تھے, ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی, نئی نئی شادی ہوئی تھی. میرے نبی نے ان کو کچھ پیسہ دیا تھا, جاؤ خرید لاؤ, شاید مہر کے لیے دیا تھا. اتنے میں رات میں اعلان ہوتا ہے کہ چلو فلاں جگہ جنگ ہونے والی ہے. شادی کو چھوڑتے ہیں اور چل لیتے ہیں وہ سامان خرید کر, تلوار خرید کر. یہ دیکھو جوش, دین پر فدا ہونے کا, میرے آقا کے فرمان پر اپنے جان لٹانے کا, یہ دیکھو عمل. اگر فاروق اعظم اپنا آدھا مال لا رہے ہیں تو ابو بکر پورا مال لے کر آ رہے ہیں, یہ دیکھو جوش. اور آج ہم اور اب صدقہ ادا کرنے میں بھی جو ہے وہ کمی کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرنے میں بھی کمی کرتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم پر مصیبت آن پڑی ہے, ہمارا مال تباہ و برباد ہو گیا, ہمارا مال چوری ہو گئی, آگ لگ گیا. اللہ اکبر. اس سے باز آ جائیں, پورا کا پورا زکوٰۃ ادا کرے, صدقہ فطر ادا کرے, اپنا بھی ادا کرے, اپنے نابالغ بچوں کا بھی ادا کرے. اگر وہ مالک نصاب نہیں ہے, مالک نصاب ہے تو اسی کے مال سے ادا کیا جائے گا. دوسری پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور سنیے, میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, یہ غور کرنے والی بات ہے, یہ غور کرنے والی بات ہے. آج جو امت مسلمہ کا حال ہے اس کی وجہ کارن کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں الفاظ کو اپنے جو ہے الفاظ کو اپنے اس میں پیش کرتا ہوں, مفہوم کو عرض کرتا ہوں. ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میری امت رمضان المبارک کا احترام کرے گی, جب تک میری امت رمضان المبارک کا احترام کرے گی, جب تک میری امت کو کوئی رسوا اور ذلیل نہیں کر سکتا, جب تک میری امت کو کوئی رسوا اور ذلیل نہیں کر سکتا ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ, اس کی عزت اور تعظیم کیسے ہوتی ہے اور کیسے اس کے پامال کوئی کرے گا؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا, جب رمضان المبارک میں لوگ کبیرہ کبیرہ گناہ کرنے لگے تو سمجھ جاؤ اس نے رمضان المبارک کی عزت کو پامال کر دیا.
اس کی تعظیم کو فراموش کر دیا، اس کے احترام کو بھلا دیا ہے۔ اور جب ایسا ہونے لگے گا تو پھر میری امت کو ذلیل و خوار ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، پھر اس کے تباہی اور بربادی سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لعنت جو رمضان المبارک میں کبیرہ گناہ کرتا ہے، آنے والے رمضان تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر، فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ لعنت کیا ہے؟ لعنت یہ ہے کہ جس پر لعنت کی جاتی ہے پھر اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، جس پر لعنت ہوتی ہے اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی ہے۔ حضرات محترم، لیکن ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں میں ملوث ہیں۔ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، ہم کرتے ہیں۔ علل اعلان داڑھی منانا گناہ کبیرہ ہے، ہم کرتے ہیں۔ ایک میں 70 تو یاد ہے، لیکن یہ بھی نہیں یاد ہے کہ گناہ کا بھی تو ملے گا وبال، یہ بھی نہیں یاد ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ رمضان المبارک کا احترام کرنا چاہیے۔ روزے نہیں رکھتے ہیں، یہ بھی تو گناہ کبیرہ ہے۔ روزہ فرض، طاقت استطاعت ہوتے ہوئے بھی روزہ نہیں رکھے تو یہ بھی تو گناہ کبیرہ ہے۔ تو جب یہ امت گناہ کبیرہ رمضان میں کرنے لگے گی تو پھر یہ ذلیل و خوار ہوگی۔ آج وہی حال ہے کہ ہمیں اور آپ کو ہر طرف سے نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود ہم عزت اور سرخروئی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، یہاں تک کہ ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے رمضان مبارک کا احترام کرنا ترک کر دیا ہے۔ رمضان میں گناہ ہم کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، جوا اور تاش بازی ہم کرتے ہیں، شراب نوشی ہم کرتے ہیں، ایک دوسرے کی آیت ہوئی ہم کرتے ہوئے ہیں، فتنہ فساد ہم برپا کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ گناہوں میں ہم جب ملوث ہیں، رمضان مبارک کا احترام نہیں کرتے ہیں، تراویح کی نماز چھوڑے ہوئے بیٹھے ہیں، پنج وقتہ نماز کو بھی ہم کوتاہی سے ادا کرتے ہیں، جو ہے روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، اللہ اکبر علی اعلان کھاتے پیتے ہیں۔ جب اتنا گناہ کبیرہ ہم کر رہے ہیں، اللہ کی لعنت فرشتے ہم پر سال ہر سال بھیجتے ہوئے جا رہے ہیں، اللہ کی رحمت ہمیں میسر ہی نہیں ہوتی ہے، تو پھر ہم لاکھ دعائیں کرا لے، لاکھ دوائیں کرا لے، ہم چلے جائیں کسی کے پاس دعا تعویذ کرا لے، کسی مزار پر جا کر اپنے سر کو پٹک لے، لیکن جب ہم گناہ کبیرہ میں ملوث ہیں، فرشتے لعنت کرتے ہیں، تو پھر ہم کیسے کامیابی پا سکتے ہیں، کیسے فتح نصرت حاصل کر سکتے ہیں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رمضان مبارک کا احترام کریں اور ان گناہوں سے باز آ جائیں، صرف دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، راہ راست پر گامزن ہو جائے، پھر یقیناً فتح و کامیابی ہمارے لیے ہے۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف، اور یہ اعتکاف سنت موقدہ ہے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے معتکف یعنی جو اعتکاف کرنے والا ہو اس کو جو ہے مسجد میں ہونا چاہیے، اور پھر 30 کے سورج ڈوبنے کے بعد یا 29 کو چاند نکلنے کے بعد اس کو مسجد سے نکلنا ہے۔ لیکن اعتکاف کا بڑا ثواب ہے۔ صحابہ کرام یہ 10 دن کیا مہینہ جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھتے رہتے ہیں، معتکف کا بڑا ثواب ہے، اور یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنی چاہیے، جتنے لوگ ہو سکے زیادہ سے زیادہ مسجدوں کو آباد کریں اور معتکف بنے، اعتکاف میں بیٹھے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو رمضان مبارک کے فیضان سے مالا مال فرمائے، تمام برائیوں سے ہم سبوں کو محفوظ فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔